ایک صحابی تھے، وہ رجی کا واقعہ مشہور ہے کہ 10 صحابہ تھے، ان کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا مشرکین نے، راستے میں اپنے ساتھ لے گئے، جھوٹ بول کر دھوکہ دیا، ان کو گھیر کے شہید کیا۔ ان میں سے ایک صحابی کو پکڑ کے مکہ مکرمہ لے کر آئے مشرکین، غالباً زید بن دسینہ رضی اللہ عنہ تھے یا کوئی دوسرے تھے، تو ان کو پھر بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑے دھوم دھام سے ان کو پھانسی دینے کا ارادہ کیا۔ حرم کی حدود سے ان کو باہر لے گئے، کیونکہ مشرکین بھی حرم کی حدود میں کسی کو قتل نہیں کرتے تھے، تو حرم کی حدود سے باہر لے گئے اور باقاعدہ ان کو پھانسی پہ لٹکایا۔ پھانسی پہ لٹکانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دو، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے پھر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نے قتل ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی ہو، اور اس کے بعد سے یہ مستقل اسلام میں ایک سنت عمل بن گیا کہ اگر کسی کی موت کا فیصلہ ہو جائے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے۔ اور پھر کہنے لگے کہ میرا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ آخری نماز ہے میں لمبی پڑھوں، لیکن میں نے مختصر پڑھی، یہ سوچ کے کہ مشرکین کہیں گے کہ یہ نہ موت کے خوف سے نماز کو لمبی کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ اشعار پڑھے اور ان کو جو ہے نا سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ تو جب سولی پہ لٹکانے لگے تو ان سے کسی نے کہا کہ کیا تم یہ خواہش کرتے ہو یا یہ تم سوچتے ہو کہ آج تمہاری جگہ پر تمہارے پیغمبر کو پھانسی لٹکا دی جائے اور تمہاری جان چھوٹ جائے، تم زندہ بچ جاؤ، تو تمہیں اس بات سے خوشی ہوگی؟ تو ان صحابی نے کہا کہ میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں زندہ بچ جاؤں اور میرے پیغمبر کے پاؤں میں کانٹا تک چبھ جائے۔ پھانسی دینا تو بہت دور کی بات ہے، موت تو بہت دور کی بات ہے، میں اس چیز کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو اس موقع پہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو مشرکین میں سے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک ایسے لوگ نہیں دیکھے جو اپنے نبی یا اپنے سردار سے یا اپنے حاکم سے اتنی محبت کرتے ہوں، ایسے لوگ میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ ایک شخص تھا جو صحابی بعد میں بن گئے، پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا نام تھا عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، بڑے صاحب حیثیت شخص تھے، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ مشرکین کی طرف سے آئے ہوئے تھے عقد کا صلح کے لیے، معاہدے کے لیے۔ تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں جب صحابہ کے حالات دیکھے وہاں پر، تو کہتے ہیں کہ میں تو بہت دنیا گھوما ہوں اور بہت سے بادشاہوں کے پاس، سرداروں کے پاس میرا جانا ہوا ہے، لیکن میں نے آج تک کسی کو اپنے سردار سے، اپنے بادشاہ سے ایسی محبت اور عقیدت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا کہ مسلمان اپنے بادشاہ سے کرتے ہیں۔ اور پھر کہنے لگے کہ دیکھو میں نے دیکھا کہ جب ان کا بادشاہ، ان کا حاکم، جو ہمارے پیغمبر، یعنی وہ تو پیغمبر نہیں مانتے تھے نا اس وقت تک، تو اس لیے وہ کہنے لگے ان کا جو بادشاہ ہے وہ جب وضو کرتا ہے تو وضو کا پانی وہ لوگ زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اس کو اپنے چہرے جسم پر ملتے ہیں، حتیٰ کہ اگر وہ تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک بھی زمین میں نہیں گرنے دیتے، اس کو بھی اپنے ہاتھوں پہ لے کے ملتے ہیں۔ اور جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو مجال ہے کہ کوئی شخص ان کی بات نہ سنے اور ان کی طرف متوجہ نہ ہو، بالکل ہمتن گوش ہو کر ہر آدمی ان کی بات غور سے سنتا ہے، اور جب وہ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو مجال ہے کہ کوئی آدمی پیچھے رہ جائے، فوراً اس حکم کو پورا کرنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ ایسا عشق اور ایسی محبت اور ایسی عقیدت میں نے کسی بادشاہ اس کے ماننے والوں میں نہیں دیکھی ہے۔ تو یہ عقیدت و محبت اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے عطا کی تھی تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک سنت، ایک ایک طریقے کو محفوظ کریں۔ جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا ہی آدمی کوشش کرے گا کہ اس کی ہر بات میں لوں، اس پر عمل کروں۔